الحمد للہ لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ محبت محبوب میں جو حد سے گزر جاتے ہیں، محبت محبوب میں جو حد سے گزر جاتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ بے شک حقیقت میں وہی لوگ سنور جاتے ہیں، اور کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ماشاءاللہ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم خلیفۃ اللہ الاعظم قاسم نعمت اللہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضری لگوانا مقصود ہے قبلہ حضرت صاحب کے حکم سے۔ تو اس محفل پاک کو دو نسبتیں حاصل ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد پاک کی، اور دوسری عرس پاک بانیان گلزار مدینہ۔ جس طرح شخصیات برکت والی ہیں اسی طرح رات بھی برکت والی ہے۔ تو جو آپ احباب تشریف لائے وہ صد احترام ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مقدسہ پڑھی، اللہ جل و علا نے فرمایا وہ شخص کہ ہدایت آ جانے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو مسلمانوں کے کسی طریقہ کے خلاف چلتا ہے۔ دو چیزیں پہلی شق میں بیان فرمائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے یا رسول اللہ کے غلاموں کا جو طریقہ ہے اس کی جو مخالفت کرتا ہے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسی مخالفت کی طرف ہم اس کو دھکیل دیں گے اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ کے ماتحت امام فخر الدین رازی نے تیسری جلد میں تفسیر کبیر میں فرمایا کہ یہی بات کسی بندہ نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھی، امام صاحب آپ بتائیں کہ کسی مسئلہ پہ کسی کام پہ اگر امت مسلمہ کا اجماع ہو جاتا ہے، امت مسلمہ کا اتفاق ہو جاتا ہے، تو آیا اس کے لیے قرآن مجید برہان رشید میں کوئی آیا مقدسہ آیا مبارکہ ہے کہ جو اس امت کے اجماع کے حجت ہونے پر دلیل ہو؟ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ میں نے قرآن مجید برہان رشید کو 300 مرتبہ پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ قرآن مجید کو میں نے 300 مرتبہ پڑھا ہے، اور جب بھی اس آیہ مقدسہ پہ آتا ہوں
تو یہ آیا مقدسہ مجھے بول کے کہتی ہے کہ اے شافی، یہی ایک آیا مقدسہ ہے جو امت کے اجماع کے حجت ہونے پر دلیل ہے۔ ماشاءاللہ، میں نے اسی آیا مقدسہ کو دلیل پایا ہے، امت کے اجماع کی حجت ہونے پہ دلیل پایا ہے میں نے۔ تو وہ امام شافعی اب اپنی زبان میں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کثیر تعداد میں کسی ایک مسئلہ پہ اتفاق کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو میلاد پاک ہے، حضور کی ولادت پر بھی کسی کو شک نہیں، جو شک کرتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرنا، اگر کوئی خوشی کا بھی منکر ہے یا خوشی کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر اختلاف ہے، مخالفت ہے، تو وہ طریقہ میں ہے کہ کون سا طریقہ کرنا چاہیے جس میں اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ جو مسلمانوں نے آج ایجاد کیا ہے، گھر میں بیٹھ کے رسول اللہ کا ذکر پاک کرو تو رب بھی خوش ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہوگا۔ مسجد میں بیٹھ کے جسی طرح گلزار مدینہ نے اور اہل گلزار مدینہ نے یا بانیان گلزار مدینہ نے گلزار مدینہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی محفل کو سجایا تھا، اگر مسجد میں بیٹھ کے کرتا ہے تو وہ بھی امت کا اجماع ہے اس بات پہ۔ اور اگر اپنے گھر میں کرتا ہے، گلی کوچوں میں کرتا ہے، بازاروں میں کرتا ہے، جھنڈا لہرا کے کرتا ہے، تو اس پر بھی امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اور جب کسی مسئلہ پہ امت مسلمہ کا اجماع ہو جاتا ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس کو چھوڑ دینا حرام ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے انسان کی تخلیق فرمائی، اور تخلیق فرما کر اس تخلیق کا مقصد عظیم جو تھا وہ تھا معرفت الہی، وہ معرفت الہی تھا۔ اب معرفت کیسے ہوگی، اس کو کیسا جانا جائے گا، کیسے پہچانا جائے گا اس ذات مقدسہ کو؟ اس نے انسان کی تخلیق تو فرما دی ہے، لیکن پہچانا جانا کیسے جائے گا؟ اس وقت جب کہ اس کی تجلیات کا مشاہدہ کیا جائے یا اس کے حسن و جمال لامحدود کو دیکھا جائے تو تب اس کی معرفت حاصل ہوگی۔ اس کی تجلیات کا مشاہدہ نہ ہو، اس کے حسن و جمال جو لامحدود ہے اس کا دیدار نہ کیا جائے تو تب معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اور انسان اس طرح بھٹکا رہے گا کہ جس طرح ایک مسافر کروڑوں کی مسافت کرنی ہوتی ہے، میل دور مسافت ہے لیکن منزل کا پتہ نہیں ہے کہ میری منزل کہاں ہے، مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے۔ انسان اسی مسافر کی طرح گھومتا رہتا ہے، اور انسان بزبان حال کہتا ہے اے پروردگار عالم تیری ذات واجب ہے، میں ممکن ہوں اور ممکن اور واجب کا جوڑ نہیں ہے۔ میں مکان ہوں، تو لا مکان ہے، مکان اور لا مکان کا جوڑ نہیں ہے۔ الہی میں حادث ہوں، تو قدیم ہے، حادث اور قدیم کا جوڑ نہیں ہے۔ یا اللہ میں ممکن ہوں، تو واجب ہے۔ یا الہی یا محدود ہوں میں، تیری ذات لا محدود ہے۔ محدود اور لا محدود کا بھی آپس میں گہرا تعلق یا جوڑ نہیں ہے۔ یا میرے پاک پروردگار عالم میں انسان ہوں، تو رحمان ہے، میرا تعلق تیرے تعلق کے ساتھ کیسے ہوگا، یا کس طرح میرا تعلق تیرے ساتھ وابستہ ہوگا؟ تو پاک پروردگار عالم کی ذات مقدسہ نے جب انسان کی آہو بقا کو سنا، اس انسان کا اپنی ذات کے ساتھ جب رابطہ جوڑنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے اپنے پیارے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ یہ رسول کریم صلات ہو، درود ہو، سلام ہو اس برزخ کبریٰ کی ذات مقدسہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جس نے ممکن کو واجب کے ساتھ جوڑ دیا، حادث کو قدیم کے ساتھ جوڑ دیا،
ایک محدود کو لامحدود تک جوڑ دیا، تو سامعین کرام ماننا پڑے گا کہ رسول کریم سرور کائنات کی ذات مقدسہ ایک ایسی ذات ہے جس کو رب نے آئینہ بنا کے بھیجا ہے۔ لوگوں میری ذات کو دیکھنا ہو، صفات کو دیکھنا ہو، میرے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھنا ہو۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب بھی ایمان کامل کرنا چاہو تو رسول اللہ پہ درود پاک کثرت سے پڑھو، اور اپنے گھروں میں رسول کریم کا میلاد کرو، رسول کریم کا تذکرہ کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور حقیقت میں جو محبت محبوب میں حد سے گزر جاتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ وما علینا وما علینا الا البلاغ المبین۔